بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اب میں راجہ جنگ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے استاد محترم قاری محمد اسماعیل صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاری محمد اسماعیل صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنہ وامن الناس بواعقہ دخل الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، اس تو بعد بے شمار لا تعداد بے حساب ان گنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، ساڑھے ساریاں دے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے
دوستو، بزرگوں، بھائیو، میں انشاءاللہ تسا احباب دے سامنے بڑے ہی اختصار دے نال رزق حلال دے حوالے دے نال گفتگو کرنا چاہنا، کیونکہ تواڈے دلاں دی دھڑکن تواڈے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ میرے واسطے بھی مناسب نہیں کہ میں تواڈے درمیان اور ناصر مدنی صاحب دے درمیان زیادہ دیر تک حائر رواں۔ انشاءاللہ جتنیاں بھی باتاں کرانگا قرآن دے اندروں یا نبی پاک دے فرمان دے اندروں ہون گیاں، اور جیڑا میرا دوست، میرا بھائی میریاں انہاں باتاں نو بڑی توجہ دے نال سماعت فرمائے گا، میرا ایمان ہے کہ انہوں اے باتاں انشاءاللہ زندگی دے اندر بڑیاں فائدے مند ہون گیاں دے واسطے۔ اسی جتنے بھی اعمال کرنے ہاں، چاہے او نماز دی شکل دے اندر ہوئے، چاہے او روزے دی شکل دے اندر ہوئے، چاہے او حج دی شکل دے اندر ہوئے، چاہے او نیک عمل صدقے دی شکل دے اندر ہوئے، چاہے او نیک عمل یتیمہ مسکینہ تے خرچ کرن دے اندر ہوئے، اے بات یاد رکھے آجے جتنے بھی اعمال نے اونا سارے اعمال دی قبولیت دا دار و مدار 4 شرطاں تے آ۔ کنیاں شرطاں تے؟ تھوڑا تھوڑا بولو نا، میں تو انہوں تھوڑا جا بلانا ہے تاکہ بات تو مدنی صاحب دا خطاب تسی جاگ کے سنو گے نا۔ کنیاں شرطاں نے؟ جتنے بھی اسی اعمال کرنے ہیں ان اعمال دی قبولیت دا دار و مدار 4 شرطاں تے آ۔ اگر او 4 شرطاں نیک عمل دے اندر پائیاں جان گیاں، پھر او عمل اللہ رب العالمین دے ہاں قبول ہوئے گا، منظور ہوئے گا۔ اگر انہاں 4 شرطاں دے اندروں کوئی ایک شرط نہ پائی گئی، او عمل چاہے احد پہاڑ جتنا کیوں نہ ہوئے، او عمل کرنے والا چاہے کوئی عالم کیوں نہ ہوئے، او عمل کرنے والا چاہے نمازی کیوں نہ ہوئے، او عمل کرنے والا حاجی کیوں نہ ہوئے، او عمل کرنے والا سخاوت کرنے والا کیوں نہ ہوئے، اگر انہاں شرطاں دے اندروں کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو او عمل قبول ہونا، او عمل قبول نہیں ہونا۔ او کیڑیاں 4 شرطاں؟ پہلی شرط انہاں 4 شرطاں دے اندروں کہ عمل کرنے والے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے، اللہ رب العالمین دی ذات تے ایمان رکھنے والا ہوئے، توحید دا اقرار کرنے والا ہوئے۔ دوسری شرط کہ وہ عمل کرنے والا اخلاص تے نال وہ عمل کرے، اللہ دی رضا واسطے عمل کرے، دکھلاوے واسطے نہیں، شہرت واسطے نہیں، بلکہ اللہ نو راضی کرن واسطے۔ تیسری شرط کہ وہ عمل جڑا کر رہے ہیں نیک، وہ سنت دے مطابق ہوئے، نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ اور چوتھی شرط عمل کرنے والا رزق حلال کمانے والا ہوئے، رزق حلال کھانے والا ہوئے، رزق حلال کھلانے والا ہوئے۔ جب تک یہ 4 شرطاں نہیں پائیاں جان گیاں کوئی عمل قبول ہونا، کوئی عمل قبول نہیں ہونا، چاہے وہ عمل جتنا مرضی بڑا ہوئے۔ آؤ توجہ فرماؤ، انہاں 4 شرطاں دے اندروں ایک شرط دے حوالے دے نال چند باتاں تو ہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، وہ ہے رزق حلال۔ رزق حلال دی بڑی اہمیت ہے، رزق حلال دے بڑے فوائد نے، رزق حلال دی کتنی کو اہمیت۔ آؤ رب العالمین دے قرآن تے غور کرو، اور غور کرو کہ اللہ پاک نے رزق حلال دی کس قدر اہمیت تو قرآن دے اندر بیان کیتا ہے۔ رب العالمین دا قرآن سورت درم سورت بقرہ 2 سپارہ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ الناس
کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اچھی بولو. میں قرآن پڑھ رہا قرآن جی تھوڑا جا بیداری دا اظہار کرو گے نا انشاءاللہ زیادہ قرآن پڑھاں گا. کہو سبحان اللہ. یا ایوہ الناس، اس مقام تے اللہ رب العالمین نے کل کائنات دے لوگانو مخاطب فرمایا ہے. یعنی انج سمجھ لو اللہ پاک نے نبیان بھی مخاطب فرمایا، اللہ پاک نے ایمان والیاں بھی مخاطب فرمایا، اللہ پاک نے کائنات دے اندر جننے بھی زندگی بسر کرنے والے انسان نے سارے انو اللہ پاک نے مخاطب فرمایا. اور مخاطب کر کے اللہ پاک نے کس چیز دا آرڈر جاری کیتا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تسی جدو بھی کھانا ہے حلال کھانا ہے حرام کھانا. اچھی بولو. حرام کھانا حرام نہیں کھانا. جدو بھی کھانا ہے حلال کھانا ہے، جدو بھی کھلانا ہے حلال کھلانا ہے، جدو بھی کمانا ہے حلال کمانا ہے. حرام کھانا بھی نہیں، حرام کھلانا بھی نہیں، حرام جڑا وہ کمانا بھی نہیں ہے. قرآن دا دوسرا مقام، اس مقام تے اللہ پاک نے ساری کائنات دے لوگاں نو مخاطب فرمایا سی. قرآن دے دوسرے مقام تے غور کرے آجے 18واں پارہ سورت دا نام سورت المومنون. اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اور اس مقام تے اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اور جتنے بھی آ چکے ہیں ساری کائنات دے لوگاں وچوں جڑی جماعت سب تو زیادہ افضل ہے، جڑی جماعت سب تو زیادہ بلند ہے، جڑی جماعت سب تو زیادہ اعلیٰ درجے والی ہے، اللہ پاک نے انہاں نو خطاب فرمایا. اور کس انداز دے نال؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اللہ رب العالمین نے اپنے رسولہ نو مخاطب فرمایا. پہلا مقام بھی ذہن دے اندر رکھو، اس مقام تے اللہ پاک نے کائنات دے لوگاں نو مخاطب فرمایا، حکم ایک ہی دیتا حلال کھانا ہے. اس مقام تے اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندیاں نو مخاطب فرمایا، اپنے رسولہ نو مخاطب فرمایا تو حکم کیے کلوا من طیباتی، حلال کھاؤ پکیزہ کھاؤ. تے نالی اللہ پاک نے فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، حلال کھانا ہے، حلال کھا کے نال نیک عمل بھی کرنے نے. ایتھے ایک نکتے والی بات کر جاواں، توجہ دے نال سماعت فرمایا جے. اور میرے دوستو یہ بات یاد رکھے آجے، حلال کھان والا ہی نیک عمل کردہ ہے، حرام کھان والے نو نیک عمل کرن دی توفیق مل دی. اچھی بولو مل دی. جیڑا حلال کھائے گا وہی نیک عمل کرے گا، اور جیڑا نیک عمل کرے گا وہ حلال کھائے گا، حرام نہیں کھائے گا. اللہ اکبر. اللہ کیوں؟ کیونکہ حلال اور نیک عمل انہاں دا بڑا آپس دے اندر گہرا تعلق ہے. اللہ اکبر. اللہ نئی بات سمجھ آئی. قرآن دا ایک اور مقام، اس مقام تے اللہ پاک نے تینوں مینوں مخاطب فرمایا ہے. اور کس انداز دے نال؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ پاک نے ایمان والے نو مخاطب فرمایا. کون ایمان والے؟ جنہاں نے کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے. اللہ پاک نے ایمان والے نو مخاطب کر کے یہی آرڈر جاری کیتا ہے او ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو نبی پاک دے امتی کہلوانے والو، کلوا من طیبات، جدو بھی کھانا ہے پکیزہ کھانا ہے، جدو بھی کھانا ہے حلال کھانا ہے. تے نالی اگلی بات اللہ پاک نے فرمایا پکیزہ کھا کے حلال کھا کے تے میرا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ رب دیاں نعمتاں استعمال کر کے کی کرنا چاہیے؟
رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن میرے دوستو اور میرے بھائیو، حیرانگی والی بات، افسوس والی بات، اج اسی اللہ پاک دی ایک ایک نعمت تو استعمال کریے پھر بھی رب دے گلے شکوے کریے. اج اللہ پاک دی بڑیاں نعمتاں نو استعمال کریے پھر بھی رب العالمین دے سے گلے شکوے کریے. اے انصاف نہیں ہے. ہاں میرے دوستو توجہ فرمایا جے، جیڑا بندہ اللہ دیاں نعمتاں استعمال کر کے رزق حلال کھا کے رب دا شکریہ ادا کرے گا، اللہ مزید نعمتاں عطا فرمان گے. اللہ مزید نعمتاں عطا فرمان گے. اور جیڑا رب دا کھا کے رب دا گلا کردہ ہے، نعمتاں مل دیاں، نعمتاں اس بندے نو مل دیاں نہیں. تھوڑی دیر تھوڑی بات، کوئی مسئلہ نہیں. مدنی صاحب دے واسطے میں بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں انشاءاللہ. توجہ فرماؤ. کی خیال ہے، سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جی نہیں تو یقین جانو میں انہیں ختم کر دینا. توجہ فرماؤ ذرا. جیڑا بندہ نہیں، انشاءاللہ مدنی صاحب ان کتے نہیں جان دے، یہ تھے ہی رہیں گے، تو انہوں سنا کے جان گے. توجہ فرماؤ. جیڑا بندہ نعمتاں استعمال کر کے، جیڑا بندہ نعمتاں استعمال کر کے رب دا شکریہ ادا کرے گا، اللہ مزید نعمتاں عطا فرمان گے. اور اس چیز دا وعدہ رب نے قرآن چ کر چھڑے ہے. فرمایا وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میں انشاءاللہ قرآن زیادہ پڑھنا چاہنا تاکہ تواڈے دل جڑے نے آباد ہو جان. سٹیج بھی اہل حدیثاں دا ہے، اس سٹیج تو قرآن اور حدیث دی آواز آنی چاہیے. انشاءاللہ قرآن اس گلوں میں کثرت نال پڑھ رہے ہیں. اور میری عادت ہے میں شعر و شاعری نہیں کردا، قصے کہانیاں وال میں نہیں جاندا. میری عادت میں صرف قرآن اور حدیث نو بیان کرنا. توجہ فرماؤ چند منٹ بس غور کرے جے ذرا. جیڑا نعمتاں استعمال کر کے رب دا شکریہ ادا کرے گا، اللہ مزید نعمتاں عطا فرمان گے. اس گلوں میرے دوستو جدو بھی رب دیاں نعمتاں کھاؤ، حلال کھاؤ تے نال رب دا شکریہ بھی ادا کریا کرو، گلے شکوے نہ کریا کرو. اکثر لوگاں کو دیکھیا گیا جنوں بھی پوچھو جی کی حال ہے، بس جی کوئی حال نہیں ہے، بس دن بڑی مشکل گزردا ہے، رات بڑی مشکل گزردی ہے. حالانکہ نظر ماری جائے نا تے اس دے گھر دے اندر ہر طرح دی نعمت موجود ہے، پھر بھی رب دا گلا کردا ہے، پھر بھی رب دا گلا شکوا کردا ہے. دعا کرو اللہ سانو شکر کرنے والا بنائے. آؤ غور کرو. جیڑا بندہ رزق حلال کمائے گا، رزق حلال کھلائے گا، میرا ایمان ہے جیڑا رزق حلال کماندا ہے اولاد نو کھلاندا ہے، ان دی اولاد نافرمان بندی، ان دی اولاد نافرمان نہیں ہوندی بلکہ والدین دی تابعدار ہوندی ہے، والدین دا احترام کرنے والی ہوندی ہے. ہاں جیڑا بندہ حرام کمائے گا، حرام اولاد نو کھلائے گا، او اولاد کدی تابعدار بن سکدی؟ ہاں حرام نے آدھا اثر بھی تو دکھانا ہے نا. اگر حلال کھلاؤ گے والدین دی اولاد تابعدار ہوئے گی، بات مننے والی ہوئے گی. اور یاد رکھے جے جیڑا بندہ حلال کماندا ہے، حلال کھاندا ہے، کھلاندا ہے، او بندہ قیامت والے دن جنت جائے گا. کتھے جائے گا؟ جنت جائے گا. دلیل نال بات کرنا چاہنا، حدیث جامع ترمذی دے اندر موجود ہے، ترغیب دے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک دے الفاظ سے غور کرے آجے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وعمن الناس بوائکہ دخل الجنہ. آقا فرماتے ہیں من اکل طیبا، جیڑا بندہ حلال کھاندا ہے، کی کردا ہے؟ من اکل طیبا، جیڑا بندہ حلال کھاندا ہے، وعمل فی سنت، ایک ایک عمل جیڑا ہے سنت دے مطابق کردا ہے. کی معنی؟ نماز پڑھدا ہے تے سنت دے مطابق، وضو کردا ہے سنت دے مطابق، حج کردا ہے سنت دے مطابق، روزہ رکھدا ہے سنت دے مطابق، اندا اٹھنا بیٹھنا سنت دے مطابق، اندا جنازہ سنت دے مطابق، اندا نکاح سنت دے مطابق. یعنی ایک ایک عمل جیڑا ہے وہ سنت دے مطابق کردا ہے.
ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَآمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، ان دی شرط دوسرے لوگ جڑے نے امن محسوس کردے نے، سکون محسوس کردے نے، چین محسوس کردے نے، ان دے کولوں کوئی بندہ تنگی محسوس نہیں کردا، ان دے کولوں کوئی بندہ تکلیف محسوس نہیں کردا، ان دے کولوں کوئی بندہ تنگ نہیں رہندا۔ آقا فرماندے نے جس بندے دے اندر یہ تین خوبیاں ہون گیاں، حلال کھان والی، سنت دے مطابق عمل کرن والی اور لوگاں نو امن دے اندر رکھن والی، نبی پاک نے فرمایا او بندہ قیامت والے دن جنت داخل ہو جائے گا۔ وہ بندہ قیامت والے دن کتھے جائے گا؟ جنت دے اندر جائے گا۔ رزق حلال دا پہلا فائدہ اور رزق حلال دا دوسرا فائدہ، شارٹ کٹ بات کر رہے ہیں توجہ فرماؤ۔ رزق حلال دا دوسرا فائدہ، حضرت ابن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالی، اچھی بولو رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے صحابی بیان کر دینے ایک دن نبی پاک دی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ بھی تشریف نے فرمانے، آپ دے صحابہ بھی تشریف فرمانے، ایک صحابی نے نا قرآن دی آیت پڑھی یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جدو ان آیت پڑھی نا ایک صحابی مجلس کے اندروں کھڑا ہو گیا، اس صحابی دا نام حضرت سعد بن ابی وقاص، بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے ابھی جلدی دے نال کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میری ایک چھوٹی جی درخواست ہے، میری چھوٹی جی التجا ہے، اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا کر چھڑو، میرے واسطے دعا کر چھڑو۔ ایمانداری نال دسنا جن دے واسطے نبی پاک دعا کر دین اس بندے دے پھر کیا ہی کہنے، کیونکہ نبی پاک دی دعا رد ہوندی، نبی پاک دی دعا رد نہیں ہوندی۔ اس صحابی نے نبی پاک دے سامنے ایک درخواست رکھی، اللہ دے نبی میرے واسطے دعا کر چھڑو۔ کیڑی دعا، کیڑی التجا رکھی؟ دعا اے کر دیو کہ میں جدو بھی رب دے سامنے ایویں ہاتھ پہ لاواں نا، میں جدو بھی دعا کراں اللہ میری دعا نو خالی نہ لٹان۔ تہاڈا بھی جی کردا ہے کہ نہیں؟ بول دے ہی نہیں۔ اور تہاڈا جی کردا ہے کہ نہیں جدو بھی دعا کرو تہاڈی دعا جڑی ہے رد نہ ہوے قبول ہو جائے؟ جی کردا ہے کہ نہیں؟ سارے نہ جی کردا ہے نا۔ اب پھر سن لو کیڑا عمل کرنا پئے گا تے جدو دعا کرو گے اللہ ہر دعا قبول فرمان گے۔ کیڑا عمل ہے؟ نبی پاک نے اس صحابی نو کی کیا؟ اللہ اکبر، اس صحابی نے کہا اللہ دے نبی میرے واسطے دعا کرو میں مستجاب الدعوات بن جاواں، جدو بھی دعا کراں میری دعا قبول ہوئے، جدو بھی جولی پھیلاواں میری جولی نو بھر دیتا جائے، جدو بھی سوال کراں ہاتھ دراز کراں میرے ہاتھاں نو خالی نہ لٹایا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے نبی پاک نے فرمایا یا سعد، اے سعد اطیب مطعمک مستجاب الدعوات، نبی پاک نے فرمایا اے میرے سعد صحابی سن لے، اطیب مطعمک، اگر تو مستجاب الدعوات بننا چاہنا ہے، اگر تو یہ چاہنا ہے میری ہر دعا قبول ہو جائے، پھر سعد جدو بھی کھانا ہے تے کہو جا کھانا ہے؟ اب بولو جدو بھی کھانا ہے کہو جا کھانا ہے؟ حلال کھانا ہے۔ اطیب مطعمک، آقا فرماندے نے حلال کھائیں جدو بھی کھائیں تو پھر تو مستجاب الدعوات بن جائیں گا، جدو بھی دعا کریں گا اللہ تیری دعا نو قبول فرما لیں گے۔ خامیاں ساڑھے اپنے اندر نے، کمیاں ساڑھے اپنے اندر نے، پھر اسی آنے رب ساڑھی سندا ہی نہیں، رب ساڑھی قبول ہی نہیں کردا۔ اوہ بھائی رب ساڑھی کس طرح قبول کرے؟ ساڑھیاں دعاواں کس طرح اللہ دے دربار دے اندر منظور ہون؟ ساڑھا کھانا بھی حرام دا، ساڑھا پہننا بھی حرام دا، ساڑھا کھلانا بھی حرام دا، تے دعا کس طرح قبول ہوئے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اے دو فائدے دو نقصان سنو، جیڑا بندہ حرام کھاندا ہے تے میری بات نو میں اپنی بات نو ختم کر دیاں گا۔ جیڑا بندہ حرام کھاندا ہے انہوں نقصان کی ہوندا ہے؟ پہلی بات نبی پاک نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جیڑا جسم حرام دی غذا نال پرورش پائے گا وہ جنت داخل ہو سکدا؟ یہ کنے کیا ہے؟ میں نہیں کیا، نبی پاک نے فرمایا ہے۔ نبی پاک دی حدیث ہے جیڑا بندہ حرام دی غذا دے نال پلے گا وہ بندہ کدی بھی جنت داخل ہو سکتا؟ جنت جائے گا کلمہ پڑھنے والا، لیکن ایک دفعہ جہنم چ جا کے اپنے گناہاں دی سزا لے کے تو کی خیال ہے سزا اتھوں دی برداشت کر لیں گے؟ ایک منٹ سکینٹ واسطے جڑا جہنم چ چلا گیا اللہ میری توبہ پتہ نہیں کتنیاں کتنیاں بڑیاں سزاواں ملن گیاں، بڑا دل ہے لوگاں دا، کہندے کوئی نہیں 4-5 سٹاں چل لواں گے پھر جنت چ آ ہی جانا ہے نا۔ اور نانا میرے دوستو
جہنم تو پناہ منگیا کرو. اگر کوئی چاہتے ہو نا اسی جہنم تو آزاد ہو جائیے، اج تو بعد حلال اور حرام دی تمیز کریا کرو. میں حدیث دے اندر پڑھیا، الترغیب و ترہیب دے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے. تینوں تے مینوں پرواہ ہی کوئی نہیں، اسی جو مرضی کردے پھریے، جو مرضی کماندے پھریے، جو مرضی کھلاندے پھریے. نبی پاک نے فرمایا من اشترا، جیڑا بندہ 10 درہم دا کپڑا خریددا ہے. کنے درہم دا؟ بولو حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 10 درہم دا کپڑا خریدے، انہاں 10 درہماں دے اندروں 9 درہم حلال دے ہون، 1 درہم حرام دا ہوئے. اللہ میری توبہ. نبی پاک نے فرمایا 10 درہم دا کپڑا خریدیا ایک آدمی نے، انہاں 10 درہماں دے اندروں 9 درہم حلال دے نے، 1 درہم جیڑا ہے وہ حرام دا ہے. نبی پاک نے فرمایا اس بندے نے کپڑا تو خرید لیا، اس صبح سلا کے اپنے وجود تے پہن لیا. نبی پاک نے فرمایا ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا اس بندے دے جسم تے رہے گا اندی نماز قبول. حاجی صاحب صفحے اول دے نمازی نے لیکن کاروبار دا جائزہ لیا جائے تے اللہ ہی حافظ ہے. مولوی صاحب نمازاں پڑھا دے نے لیکن کاروبار دا جائزہ لیا جائے تو اللہ ہی حافظ ہے. اور میرے دوستو حاجی صاحب ماشاءاللہ 5 وقت دی نماز پڑھ دے نے، اذان بھی دین دے نے، تہجد دی نماز بھی پڑھ دے نے، لیکن کاروبار دا جائزہ لیا جائے اللہ ہی حافظ ہے. اور میرے دوستو نبی پاک نے فرمایا کہ جب تک وہ جسم تے کپڑا رہے گا نماز قبول ہونی. تو جیڑا بندہ حرام کھاندا ان دی دعا قبول ہوندی؟ پہلی بات کہ جیڑا بندہ حرام کھاندا ان دی نماز قبول ہوندی؟ یہ پہلا نقصان ہے. اور دوسرا نقصان جیڑا بندہ حرام کھاندا ان دی دعا قبول ہوندی؟ چاہے تہجد ٹائم کرے دعا، چاہے نماز تو بعد کرے، چاہے نماز تو پہلے کرے، چاہے جمعے والے دن کرے، حتیٰ کہ ایکھو جے بندہ بیت اللہ چ بھی جا کے دعا کرے نماز ان دی دعا قبول ہونی؟ تسی کہو گے ہمیں اپنے کولو کہی جا رہا ہے. میں کہوں گا اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث سنو، میں اپنی باتوں ختم کر دیاں گا. صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب. نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے، کی خیال اللہ پاک ہے کہ نہیں؟ اب بولو اللہ پاک نے نا. تے جڑا حرام دا مال ہوندا وہ پاک ہوندا ہے نہ پاک ہوندا ہے؟ بولو ان پاک ہوندا ہے یا پاک ہوندا ہے؟ تے کی خیال ہے اللہ دی ذات تا پاک ہے تے بندہ حرام کمائی جائے، کھلائی جائے، خرچ کیتی جائے اللہ دے راستے دے اندر تے حرام دے مال دا اللہ قبول کر لیں گے؟ اللہ پاک نے تے پاک چیز ہی اللہ قبول کر دے نے، حرام قبول کر دے حرام قبول نہیں کر دے. اللہ اکبر. اللہ ایسے حدیث دے اندر الفاظ نے جیڑا اللہ نے مومناں نو حکم دیتا ہے اوہی اللہ نے رسولاں نو حکم دیتا ہے. او ایتاں میں دوویں تہاڈے سامنے پڑھ دتیاں نے. اس حدیث نو سمجھان واسطے نا نبی پاک نے ایک بندے دی مثال بیان فرمائی. آقا فرماندے نے ثم ذکر الرجل، ایک آدمی لمبا چوڑا سفر کر کے، بہت زیادہ لمبا چوڑا سفر کر کے، حتیٰ کہ نا پیسے لگا کے سفر طے کر کے کتنے جاندا ہے؟ اس گھر دے اندر جس گھر دا کوئی گھر مقابلہ کر سکدا. اب بولو بیت اللہ دا گھر کوئی مقابلہ کر سکدا؟ او بیت اللہ، اللہ اکبر. اللہ بیت اللہ جس دے اندر ایک نماز پڑھی جائے کنیاں نمازاں دا ثواب؟ اب بولو کنیاں نمازاں دا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز دا ثواب. جڑا بیت اللہ دے اندر نماز پڑھدا ہے او شہر جس شہر دیاں قرآن دے اندر رب نے قسماں اٹھائیاں، او شہر جس شہر دے اندر نبی پاک دی پیدائش ہوئی، او شہر جس شہر دے اندر نبی پاک چل دے پھر دے رہے. فرمایا جڑا بندہ لمبا چوڑا سفر طے کر کے اس جگہ تے چلا جائے، بیت اللہ دے اکھاں دے سامنے آ، بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہویا ہے، اس طرح ہاتھ اٹھا لیندا ہے. نبی پاک نے فرمایا یمد یدیہ الی السماء، اے بندہ اس طرح ہاتھ اٹھا کے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، التجاواں کرن لگ جاندا ہے، یا اللہ مینوں فلاں چیز دی ضرورت، فلاں چیز دی ضرورت، یا اللہ میرا فلاں بھی معاملہ حل کر دے، فلاں میرا گناہ معاف کر دے. اے دعاواں کیتی جا رہے ہیں، دعاواں کیتی جا رہے ہیں. آسمان تو آواز آندی ہے او دعاواں کرنے والے، او دعاواں کرنے والے، التجاواں کرنے والے، پیسے لگا کے سفر طے کر کے اتھے آنے والے. مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک. نبی پاک نے فرمایا آواز آندی ہو دعاواں کرنے والے،
مطعمہ حرام، جیڑی غذا کھاندا رہے ہیں، جیڑی غذا کھا کھا کے پلدا رہے ہیں، وہ تیری غذا حرام دی سی۔ جیڑا لباس اس وقت تو پہنیا ہویا ہے، ایمانداری نال دسو جدو بیت اللہ دا بندہ طواف کردا ہے تے کی پہندا ہے؟ احرام پہندا ہے نا، احرام۔ تے احرام پیسے آندا ہے یا مفتی آندا ہے؟ تو پیسے ہی حرام دے نہیں، پیسے ہی حلال دے نہیں ہے۔ فرمایا تیرا لباس بھی حرام دا، تیرا کھانا بھی حرام دا، تیرا پینا بھی حرام دا۔ غذی بالحرام، جیڑی غذا کھاندا رہے ہوں بھی حرام دی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، تیری دعا میں قبول کرنی تیری میں دعا قبول نہیں کرنی۔ اور میرے دوستو یہ مضمون بڑا لمبا چوڑا ہے، پھر کدی انشاءاللہ ٹائم ملے آتے بیان کراں گا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو ساریانو رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کھلان دی توفیق عطا فرمائے، اور حلال و حرام دے اندر تمیز کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔